بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا اسم گرامی ابو علی فضیل بن عیاض ہے۔ آپ کی پیدائش سمرقند میں ہوئی۔ ابتدائی دور میں صحرا بصحرا لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ زندگی کے اوائل دور میں ایک شخص یہ آیت تلاوت کر رہا تھا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے رغبت کے ساتھ جھک جائیں۔ اس آیت کا آپ کے قلب پر ایسا اثر ہوا جیسے کسی نے تیر مار دیا ہو۔ آپ نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ یہ غارت گری کا کھیل کب تک جاری رہے گا؟ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں چل پڑے۔ یہ کہہ کر زار وقتار روتے رہے۔ اس کے بعد سے مشغول ریاضت ہو گئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے کانوں سے حضرت فضیل کو یہ کہتے سنا کہ طالب دنیا ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اور جب میں نے اپنے لیے کچھ نصیحت کرنے کے لیے عرض کیا تو فرمایا، خادم بنو مخدوم نہ بنو، کیونکہ خادم بننا ہی وجہ سعادت ہے۔ فضیل بن ربیع بیان کرتے ہیں کہ میں ہارون رشید کے ساتھ مکہ مکرمہ میں حاضر تھا۔ جب ہم حج سے فارغ ہوئے تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہاں کوئی مردان خدا میں سے ہیں تاکہ میں اس کی زیارت کروں۔ اس زمانے کے لوگ مکہ معظمہ میں بھی اہل اللہ کی تلاش میں رہتے تھے۔ میں نے کہا ہاں، چنانچہ میں اسے حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گیا۔ وہ غرفہ یعنی گوشہ میں بیٹھے تھے۔ نیچے آ کر دروازہ کھولا، چراغ بجھا دیا اور گوشے میں کھڑے ہو گئے۔ ہارون رشید اندر آ گیا۔ جب حضرت فضیل کا ہاتھ ہارون رشید کے ہاتھ سے مس ہوا تو فرمایا، افسوس، ایسا نرم اور نازک ہاتھ میں نے نہیں دیکھا۔ ایسا ہاتھ اگر عذاب الہی میں مبتلا ہو تو تعجب ہے۔ یہ سن کر ہارون رشید پر گریہ طاری ہو گیا اور اتنا رویا کہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو کہنے لگا، اے فضیل، مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ فرمایا، اے امیر المؤمنین، تیرا باپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے اپنے قوم پر امیر بنا دیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، میں نے تم کو تمہاری جان پر امیر بنا دیا، کیونکہ تمہارا ایک سانس طاعت الہی میں اگر گزرے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ لوگ 1000 سال تک تمہاری فرمانبرداری کریں، اس لیے کہ قیامت کے دن امیری میں بجز ندامت و شرمندگی کی کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا یہ خوبصورت چہرہ آتش دوزخ میں گرفتار ہو۔ خدا کا خوف رکھو اور اس کا حق بہتر طریق پر ادا کرو۔ اس کے بعد ہارون رشید نے عرض کیا، آپ پر کچھ بار قرض ہے؟ فرمایا، ہاں، خدا کا قرض میرے گردن پر ہے اور وہ اس کی اطاعت ہے۔ اگر وہ اس پر میرے گرفت فرمائے تو میری بدنصیبی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آدمی جب تک لوگوں سے موانست رکھتا ہے ریا سے نہیں بچ سکتا۔ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے اعمال میں ریا کرتے تھے، مگر اب ایسے لوگ بھی ہیں جو ان اعمال میں ریا کرتے ہیں جو وہ کرتے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا، جب میں دنیا کو کسی کے ساتھ کھیلتے دیکھتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے۔ اگر قرآن اور حدیث والے دنیا کے بے رغبتی سے صابر ہو تو لوگ انہیں ذلیل نہ جانے، مگر افسوس اس بات پر کہ کوئی کہے کہ فلاں عالم یا عابد فلاں تاجر کے خرچ سے حج پر گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی عالم یا عابد کو دیکھو کہ وہ امیروں یا دنیا داروں کے ہاں اپنی تعریف سن کر خوش ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ ریاکار ہے، اور ریاکار کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کا علم تو پہاڑ کی طرح ہوگا اور عمل ذرہ کے برابر۔